السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ہمارا جو فارسی کا پارٹ ہے اس میں رباعیاں ہو چکی ہیں، نظم جوئے اور غزلیات میں سے 2 غزلیں ہو چکی ہیں اور آخری غزل ہماری بھی رہتی ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو وہ چیز واضح کر دوں کہ جب آپ ہیڈنگ کوشچنس کی بناتے ہیں تو اس میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں، پیپر اچھا دکھتا ہے، آپ کو صرف کی ورڈ یاد رکھنے پڑتے ہیں، آپ اس کو جتنا مرضی لمبا کر سکتے ہیں، ہیڈنگز کو بڑھاتے ہوئے 3 4 لائنیں اس ہیڈنگ کے بارے میں آپ لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کوشچن آپ کا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اور لینتھی بھی ہو جاتا ہے 20 نمبر کے حساب سے۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو اس کوشچن کے بارے میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے یا وہ ایگزیکٹ نہیں ہے، آپ کو وہ اچھے سے آتا نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ود آؤٹ ہیڈنگ کر دیں، کیونکہ جب آپ ہیڈنگ دیں گے تو وہ چیز اس کو نظر آئے گی کہ ہیڈنگ اس میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ اس سے لنک رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، تو وہ اس چیز کو دیکھ کے جلدی صحیح یا غلط کر سکتا ہے اس کو۔ ہیڈنگ دینے کے اپنے فائدے ہیں، ہیڈنگ نہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں بھی آتا آپ کچھ بھی لکھ دیں، سارے کوسچنس کو ملا کر تھوڑا تھوڑا لکھ دیں، تو جب تک وہ ریڈ کرے گا، کرنے کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی آپ کی بات اچھی لگ جائے گی، وہ پھر بھی کہہ دے گا اچھا اس نے اتنا لمبا لکھا ہے یا اتنا لکھا ہے، 3 4 پیجز لکھے ہیں، وہ پھر بھی آپ کو کوئی مارکس دے دے گا۔ اس لیے جو کوسچن آپ کو نہیں آتا ہے یا اس کے بارے میں تھوڑا نالج ہے تو اس کو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں اپنے پاس سے لکھ دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو فنی محاسن وغیرہ کا نہیں پتہ ہے تو آپ تشریح کریں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس سے جتنا لینتھی کر سکتے ہیں کریں ہیں، اس میں اشعار کوڈ کریں، اور اگر اس میں بہت سمپل چیزیں، اگر تشبیہ استعارہ یا مبالغہ وغیرہ ہے، فارسی تراکیب کا اگر استعمال ہے تو آپ وہ لکھ دیں، ادروائز آپ الگ ہیڈنگ نہ دیں فنی محاسن کی، ترجمہ اور مفہوم کی اوپر دے دیں، ترجمہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اور تشریح نیچے کرنا شروع کر دیں، اور تشریح کو ویسے لمبا کرتے جائیں، اس میں خوبصورتی کے لیے شعر ایڈ کر دیں، جتنے پیجز کی تشریح کرنی ہے آپ اتنے پیجز کی کر لیں، لیکن الگ سے اس کی فنی محاسن نہیں دیں۔ آپ کو جو 1 2 فنی محاسن سمجھ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل ڈن، اسی تشریح کے اندر آپ لکھ دیں، اور اگر نہیں سمجھ آ رہے ہیں تو پھر بھی اس کو چھوڑ دیں، آپ کو مارکس ملیں گے۔ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اقبال کا جو پیپر ہے، آپ نے جب تشریح کرنی ہے یا کوشچن لکھنا ہے، اس میں شعر ضرور کوڈ کرنے ہیں۔ میری سانسوں کو بہار کی مانند کر دیا اور میرے اشکوں سے گھاس کو یاسمین کے پھولوں کی مانند کر دیا۔ اب فارسی دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو سمجھ آ جائے، اس کا یہ والا ترجمہ ہے۔ پہلے اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، جس طرح ہم کوئی کویشچن یاد کرتے ہیں، کوئی کوٹیشن یاد کرتے ہیں، ترجمے کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ دیکھیں، دم میرا میری سانسوں کو صفت مانند باد ہوا فرودیں بہار کے کردن کر دیا ہے، گیا راہ گھاس کو ذات سر شکم میرے اشکوں سے جو یاسمین کردن یاسمین کے پھولوں کی مانند کر دیا ہے۔ میری سانسوں کو بہار کی ہوا کی مانند کر دیا ہے اور میرے اشکوں سے گھاس کو یاسمین کے پھولوں کی مانند کر دیا ہے۔ اس کا یہ بنے گا، یہ وہ اپنے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے کلام کی تاثیر نے قارئین کے قلب نظر میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اگر میں خود سے ویڈیو بناؤں یا مے بی اس میں 2 دن 3 دن لگ جائیں یا 1 ہفتہ لگ جائے اس چیز کو پرووائڈ کرتے ہوئے، ابھی آپ کے ایگزامز ہیں تو مجھے جلدی سے وہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو اس میں غلطیوں کے امکان ہو سکتا ہے، میں بولنے میں کوئی غلطی کر جاؤں، تو اس کے لیے معذرت۔ اور آپ کے سامنے ہے یہ ساری چیزیں، ورڈ کی غلطی ہو سکتی ہے موسٹلی، باقی میں جو آپ کو گائیڈ کروں گی انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی نالج رکھتے ہوئے ہی آپ کو گائیڈ کروں گی۔ صحرا کے گل لالا کی نمود میرے خالص خون کی آبیاری سے ہوئی، کہ گل لالا جو کہ صحرا کا ایک پھول ہے،
اس کی پرورش کس سے ہوئی ہے؟ میرے خالص خون سے ہوئی ہے، کیونکہ میری صراحی میں لال کی مانند یعنی کہ عمدہ افکار ہیں کہ سرخ شراب ڈالی گئی ہے، یعنی کہ حسن کی طرف سے میرے عشق کے باعث ایسا ہو رہا ہے۔ اور عمدہ افکار جو کہ اللہ تعالیٰ کی یا فطرت کی دین ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ نمود لالا صحرا گلے لالا، صحرا کے گلے لالا نشیں آبیاری زا خنانہ بم، میرے خالص خون کی چنانکا کیونکہ بادہ شراب لالے لال کی مانند بسات اگیں میری صراحی میں کردن کر دیا ہے، کیونکہ میری صراحی میں سرخ شراب کی طرح یا لال کی مانند کی سرخ شراب میری صراحی میں ڈالی گئی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، بلند بال چنانم، میری بلند پروازی اتنی بلند ہے کہ برسپہر بریں آسمان کی وسطوں تک، بریں آسمان کہتے ہیں، برسپہر وسطوں تک، ہزار بار میرا کہ ہزار بار مجھے پکڑنے کے لیے نوریاں فرشتوں نے کمی کردن گھات لگائی۔ اس کی اردو دیکھتے ہیں۔ میری پرواز اتنی بلند ہے کہ آسمانوں کی وسطوں میں فرشتوں نے مجھے پکڑنے کے لیے ہزار بار گھات لگائی، لیکن میری سوچ کی بلند پروازی کے باعث فرشتے مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ اقبال اپنی بلند پروازی کو، اپنی سوچ کو یہ کہہ رہے ہیں، یہاں بھی انہوں نے عمدہ افکار کو ہی انہوں نے اپنی شراب کہا ہے، جو ان کو فطرت کی طرف سے ملی ہے۔ فروغ آدم خاکی یعنی آفتاب یا فروغ بڑھاپن ہونا آدم خاکی کا، انسان کا، کس میں ہے؟ ذا تازہ نئے کاری کام ہست، نئے کام کرنے کے باعث ہے۔ اس کا اردو کتنی بنتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آدم خاکی کی آفتاب اس کے نئے کام کرنے اور نئی ایجادات کے باعث ہے۔ ماہ چاند و ستارہ اور ستارہ کند آنچا پیش اپنی پرانی روش پر ازی کردن چل رہے ہیں، چاند ستارے اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں، یعنی کہ انسان کا فروغ کس میں ہے؟ نئے کام کرنے میں اور ایجادات کرنے میں، اور چاند اور ستارے کیا ہے؟ اپنی پرانی روش میں چل رہے ہیں۔ چراغ خواہش، میں نے اپنا چراغ روشن کیا۔ چراغ خواہش، چراغ روشن کرنا، بر کیونکہ افروختم آستین سے نکلتا تھا کہ دست کلیم ہاتھ کلیم کا، حضرت کلیم کس کا لقب تھا؟ حضرت موسیٰ کا۔ میں نے اپنا چراغ روشن کیا کیونکہ آستین سے جب حضرت موسیٰ کا ہاتھ نکلتا تھا۔ دریں اسے زمانہ نہا موجودہ زمانے میں، نہا موجودہ، دریں اسے موجودہ زمانے میں، دری زمانہ نہا اسے موجودہ زمانے میں، زیر آستین کردن آستین میں چھپا دیا گیا ہے۔ چراغ روشن کرنا سے مراد علامہ اقبال کے اپنے افکار ہیں جو انہوں نے اپنے علم اور اپنے فن سے اسے روشن کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ قدیم تھا جب معجزات ہوتے تھے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ جب معجزات ہوتے تھے، مگر اب زمانہ وہ ہے کہ جب معجزات نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے علم اور دانش سے ہی کام لینا ہوگا تاکہ کچھ نیا کر سکیں، کچھ اچھا کر سکیں۔ لاسٹ شعر اس کا ہے، در آب سجدہ ریز ہو جا، در آب سجدہ ریز ہو جا، سجدہ کرنے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، و یاری اور دوستی ز خسرو مطلب
بادشاہوں کی دوستی سے مطلب نہ رکھ، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ، دوسرا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ان کی یاری دوستی میں نہ پڑ، کہ روز فقر کہ روز فقر کہ ہمارے بزرگ نیا گان مشکل وقت میں ماں یہی چنی کردن یہی کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے تھے اور اس کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اس کے ترجمے میں دیکھیں، اپنی حاجت روائی کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، اس سے مطلب طلب کر اور بادشاہوں کی دوستی سے کوئی مطلب نہ رکھ، ان سے مدد نہ مانگ، کیونکہ ہمارے اسلاف نے اپنی حاجت روائی کے لیے ہمیشہ خدا ہی سے رجوع کیا ہے۔ اب اگر بات ہو جائے اس کے فنی محاسن کے بارے میں، تو سب سے آسان جو اس میں سمجھ آ رہی ہے وہ دست کلیم ہے، حضرت موسیٰ کا ہاتھ، تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ کون سی صنعت ہے، صنعت تلمیع اس میں یوز ہو رہی ہے۔ اور اسی غزل میں انہوں نے فارسی تراکیب کا بھی استعمال کیا ہے، اور استارے کا بھی استعمال کیا ہے، یعنی کہ وہ چراغ خویش سے مراد کیا لیتے ہیں؟ چراغ سے مراد افکار ہیں ان کے۔ اور اس میں کردن جو ہے، کردن سب جگہ پہ وہ ردیف کے طور پر آ رہا ہے، اور قافیہ جو ہے اس میں یاسمی، بساتگیں، کمی، ازیں، آستیں، یہ سارے اس کے کیا ہیں؟ یہ اس کے ردیف ہیں، یعنی جو ردیف سے پہلے جو آتا ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ ردیف ہو گیا، کردن وہ سب کا سیم ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے اس میں نون گنا سب کا سیم آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ اس کے فنی اور فکری محاسن میں یہ دو چیزیں ہو جائیں گے، اس کے قافیہ ردیف بتا دیں، صنعت تلمیع یوز ہو رہی ہے، استارہ یوز ہو رہا ہے، اور فارسی تراکیب استعمال ہو رہی ہیں۔ ابھی ویڈیوز کے تھرو میں نے آپ کو جو فارسی کا پورا پارٹ ہے وہ میں نے سمجھا دیا ہے، اور میں نے اس میں آپ کو چوائس اس لیے نہیں دی ہے، یا میں نے اس میں امپورٹنٹ کا یہ نہیں بتایا ہے، آپ بے شک تشریح نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں، تشریح اپنے پاس سے کر لیجئے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے پیپرز میں ہر بار جو اشعار ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 5 سالہ پیپر کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے شروع کے کچھ اشعار دے دیے گئے ہوں، لیکن جب اب پیپر آئے تو وہ لاسٹ والے اشعار ہوں، تو سیف رہتے ہوئے میں نے آپ کو سارا سلیبس بتایا تھا کہ ہاں اتنے میں چوائس ہے، یا آپ یہ کر لیں یا آپ یہ کر لیں۔ تو نظمیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، غزلیں کی ہیں، 3 غزلیں ہیں، 3 رباعیاں ہیں، اور ایک نظم ہے آب جوئے آب، یہ چھوٹی نظم ہے۔ اس سے پہلے جو 3 نظمیں ہیں وہ کافی لینتھی ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اور اسی طرح اردو کا جو ہے، یہ چیزیں ہم نے تو چھوڑ دی ہیں۔ فارسی متن میں چوائس آتی ہے، یا تو اس میں سے آپ کے کا ایک شعر آتا ہے، ایک اس میں سے آتا ہے بے حصہ یا الف حصہ، ایک حصہ یہ ہوگا اور ایک حصہ اس میں سے آئے گا۔ آپ کی آبیتیاں بھی ہو گئی ہیں، جویاب بھی ہو گئی ہے، اور غزلیں بھی ہو گئی ہیں۔ جویاب کا میں نے صرف ایک جو بند تھا وہ کروایا تھا آپ کو، لیکن تشریح میں نے اس طرح کور کروا دی تھی کہ کسی بھی کوئی بھی پہرا آتا ہے اس میں وہی تشریح آئے گی، بس آپ نے ترجمہ اس کا کرنا ہے پوری کا، باقی وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے۔ باقی اردو متن میں یہ جو 3 چیزیں ہیں، خضر راہ، مزد کرتبہ اور ساکی نامہ، یہ کافی لینتھی ہیں، یہ ہم نے نہیں کیے ہیں۔ غزلی یاد کرنے ہیں، قطعات اور 2 بیتی کرنے ہیں، آپ کو اس میں سے آ جائے گا۔ ایک حصہ اس میں سے ہوگا اور ایک حصہ اس میں سے ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ٹینشن نہیں لیجیے گا، پیپر اچھے سے کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو اس غزل کی سمجھ آئے۔